السلام علیکم۔ ایف ایس انفو سے فیصل شاہین۔ جوتوں کے ڈبے میں چھپایا گیا ایسا ورلڈ کپ جو غائب ہونے کے بعد پھر کبھی نہ ملا۔ انگلینڈ میں منعقد ہونے والے 1966 کے ورلڈ کپ کے آغاز میں صرف چند ہفتے باقی تھے جب لندن کے ویسٹ منسٹر ہال میں ایک انتہائی نایاب چیز کو نمائش کے لیے رکھا گیا۔ یہ فٹ بال ورلڈ کپ کی ٹرافی جیولز ریمیڈ تھی جو 1930 کے ورلڈ کپ سے ہر 4 برس بعد ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کو دی جاتی تھی۔ 20 مارچ کو ایک دن جب سیکورٹی گارڈز آرام کر رہے تھے تو اچانک اس ہال سے غائب ہو گئی۔ یہ سب کیسے ہوا کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس روز بلڈنگ میں ایک مذہبی تقریب بھی ہونا تھی اور یہاں لوگوں کا ہجوم موجود ہونا تھا۔ سیکورٹی گارڈز کو کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ عمارت کے پچھلے دروازے توڑے گئے ہیں اور ڈسپلے کیس میں سے ٹرافی چوری کر لی گئی ہے۔ چوروں نے اس کیس میں موجود ان سٹیمپس کو نظر انداز کیا جن کی مالیت 30 لاکھ پاؤنڈ تھی اور اس 3000 پاؤنڈ کی مالیت کی ٹرافی کو لے اڑے۔ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس ہائی پروفائل ڈکیتی کے حوالے سے فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا جو ایک اب عالمی خبر بن چکی تھی۔ ورلڈ کپ کے آغاز سے کچھ عرصہ قبل ہی اس ٹرافی کا گم ہو جانا یقیناً انگلش فٹ بال ایسوسی ایشن ایف اے کے لیے سر درد تھا۔ اس لیے فوری طور پر اسے ٹرافی کا ریپلیکا یا نقل تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ اگر اصل ٹرافی نہ ملے تو کم از کم فوری طور پر اس کا ریپلیکا فاتح ٹیم کو دیا جا سکے۔ کھیلوں کی دنیا شاید سب سے قیمتی ٹرافی کی چوری اس وقت ایک سنسنی خیز فلم کا اسکرپٹ معلوم ہونے لگی جب ایک دن ایف اے کے چیئرمین جان میئرز کو ایک نوٹ موصول ہوا۔ اس نوٹ پر درج تھا کہ مجھے 15,000 پاؤنڈ تاوان کے ہوس دے کر ٹرافی لے جاؤ۔ یہ یقیناً اس چوری کی تحقیقات کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت تھی۔ تاہم پولیس کی جانب سے جان میئرز کو مشورہ دیا گیا کہ وہ تاوان کی رقم ادا کریں اور اس انوکھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ان کے ساتھ ایک انڈر کور افسر تعینات کیا گیا۔ جب ٹرافی اور تاوان کا تبادلہ ہونا تھا تو اس انڈر کور افسر نے اس شخص کو تو گرفتار کر لیا جس کا دعویٰ تھا کہ ٹرافی اس کے پاس ہے۔ یہ شخص دراصل ایک سابق فوجی تھا جس کا نام ایڈورڈ بیچلے تھا۔ بیچلے کو تو گرفتار کر لیا گیا لیکن ٹرافی پھر بھی پولیس کے ہاتھ نہ لگ سکی۔ جس ٹرافی کو لہرا کر کسی بھی فٹ بال کھلاڑی کا کیریئر امر ہو جاتا ہے اور جس کے لیے لگ بھگ 2 ماہ تک دنیا بھر کے 32 ممالک کی ٹیمیں خون پسینہ ایک کرتی ہیں، اس کے بارے میں لندن میں کسی کو یہ معلوم نہیں تھا وہ کس کے پاس ہے۔ تاہم یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا جیولز ریمیڈ نامی اس ٹرافی کو ایسی ڈرامائی صورتحال سے گزرنا پڑا ہو۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران اس وقت فیفا کے اطالوی نائب صدر اوٹوریونو باراسی اس ٹرافی کی حفاظت کے حوالے سے اتنا پریشان تھے کہ انہوں نے اسے بینک آف روم کی تجوری سے نکال کر اپنے بستر کے نیچے پڑے جوتوں کے ڈبے میں چھپا دیا تھا۔ ان کا یہ عمل یقیناً انوکھا تھا لیکن یہ اس نایاب ٹرافی کو چھپانے کی بہترین جگہ ثابت ہوئی۔ یہاں سے اس ٹرافی کو 1950 تک نہیں ہلایا گیا جب برازیل میں ٹورنامنٹ کا دوبارہ آغاز ہوا۔ اب 16 برس بعد یہ ٹرافی ایک بار پھر غیر محفوظ تھی لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا یہ کہاں موجود ہے۔ مارچ 1966 میں لندن کے پولیس اہلکار جیولز ریمیڈ ٹرافی کی بازیابی کے بعد اسے ایک تجوری میں رکھ رہے ہیں جس کی فوٹو آپ کو دکھائی جا رہی اسکرین پر۔ پھر 27 مارچ کو وہ ہوا جس کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جنوبی لندن میں ایک ڈیمو کوربیٹ نامی عام شہری اپنے کتے پکلز کو چہل قدمی کے لیے باہر لے کر گئیں۔
کتے نے کوربیٹ کے ہمسایوں کی گاڑی کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا، جس کے قریب اخباروں سے لپٹا ہوا ایک پر اسرار پیکج موجود تھا۔ کوربیٹ نے بعد میں بتایا، جب میں نے اس پیکج کے ایک حصے پر موجود اخبار کو پھاڑا تو عیاں ہونے والے حصے پر برازیل، مغربی جرمنی اور یوراگوائے کے نام درج تھے۔ جب میں نے دوسری طرف سے پیکج کو پھاڑا تو مجھے ایک ایسی ٹرافی دکھائی دی جس میں ایک خاتون نے ایک پلیٹ اپنے سر پر اٹھائے ہوئی ہے۔ میں نے اس ٹرافی کو اخباروں اور ٹیلی ویژن میں دیکھ رکھا تھا، اس لیے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کچھ روز قبل گم ہونے والی ٹرافی ہی تھی جس کتے نے اسے ڈھونڈنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، وہ اب ایک قومی ہیرو بن چکا تھا۔ اسے نیشنل کینائن لیگ جیتنے کے بعد میڈل سے بھی نوازا گیا تھا، اور یہ بطور اداکار دی اسپائی ود اے کولڈ نوز میں بھی کام کر چکا تھا۔ جب برازیل نے 1970 کا ورلڈ کپ جیتا تو انہیں اصلی ٹرافی دی گئی۔ یہ ٹرافی حاصل کرنے کے بعد برازیل وہ پہلا ملک بھی بن گیا تھا جس نے 3 مرتبہ ورلڈ کپ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ شومئی قسمت، ٹھیک 13 برس بعد یہ ٹرافی برازیلین فٹ بال کنفیڈریشن کے ہیڈ کوارٹر سے چوری ہوئی اور پھر کبھی نہ مل سکی۔ کہا جاتا ہے اسے چوری کرنے والوں نے شاید اسے پگھلا کر سونے میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس ٹرافی کی باقیات میں سے جو چیز اب بھی موجود ہے وہ اس کی بیس ہے جسے 1954 میں تبدیل کیا گیا تھا۔ یہ بھی فیفا کے سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں موجود ہیڈ کوارٹرز 2015 میں ملی تھی۔ ایف اے کی جانب سے 1966 میں اس ٹرافی کا جو ریپلیکا یا نقل تیار کروائی گئی تھی وہ مانچسٹر میں نیشنل فٹ بال میوزیم میں موجود ہے۔ یہی وہ چوری تھی جس کے بعد فیفا کی جانب سے اصل ٹرافی کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے اور ٹیموں کو اس کا ریپلیکا دیا جاتا ہے۔ جیولر ریمیٹ دراصل فیفا کے تیسرے صدر تھے۔ جیولز ریمیٹ انہوں نے 1930 میں یوراگوائے میں پہلا فٹ بال ورلڈ کپ کے انعقاد کی منصوبہ بندی کی تھی۔ یہ ٹرافی فرانسیسی مجسمہ ساز ایبل لا فلور نے ڈیزائن کی تھی۔ انہوں نے اس ٹرافی میں فتح کے یونانی دیوی نائکی کا سونے کا عکس دکھایا تھا جنہوں نے اپنے سر پر ایک کپ اٹھا رکھا تھا۔ اس سے سب سے پہلے وکٹوریا کا نام دیا گیا۔ فرانسیسی زبان میں اسے کوپے ڈو مونڈ کہا جاتا ہے جس کا مطلب ورلڈ کپ ہے۔ یہ ٹرافی 35 سینٹی میٹر لمبی تھی اور اس کا وزن 3.8 کلو گرام تھا۔ اس ٹرافی چاندی کی تھی اور اس پر سونے کا پانی چڑھایا ہوا تھا۔ اس کی بنیاد ایک ایسے قیمتی پتھر کی تھی جس کا نام لاپس لازولی ہے۔ اس کی بنیاد کے چاروں طرف پر سونے کی تختیاں لگی ہوئی تھیں جن پر فاتحہ ٹیموں کے نام کنندہ تھے۔ برازیل نے یہ ٹرافی سب سے زیادہ 3 مرتبہ 1958، 1962 اور 1970 میں جیتی تھی۔ یہ تھی ہماری اب تک کی اہم ترین معلومات۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔